حضرت خطیب دکن کا پہلا سالانہ عرس ہے۔ اور ہم سب بڑے خوش نصیب سعادت مند ہیں کہ ایسی روحانی عرفانی محفل اور مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ اور ہم سب حضرت خطیب دکن کے عرس کی تقریب میں اسی نیت سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں حضرت خطیب دکن کا فیضان ملے گا، ان کی دعائیں ملیں گی، وہ ہمیں اپنے کرم سے نوازیں گے۔ مگر ہم سب آئے ہیں حضرت خطیب دکن کے عرس میں۔ حضرت خطیب دکن رحمت اللہ تعالی علیہ نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کرام کے آراس یعنی اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات میں شریک ہوتے رہے، اور وہاں جلیل القدر خطاب سے، شاندار خطاب سے سامعین کو سرفراز کرتے رہے۔ مگر آج ہم سب ان کے عرس میں آئے، آج ہم سب حضرت خطیب دکن کے عرس کی تقریب میں شریک ہیں۔ یہ عرس ہے کیا؟ یہ عرس ہے کیا؟ بڑی تفصیل میں گئے بغیر بس یہی عرض کرنا چاہوں گا، قرآنی آیات ہوں، احادیث ہوں، ان سب کو سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کر اختتام کی جانب لے جاؤں گا کہ یہ عرس دراصل صاحب عرس کو دلہا بنانے کی تقریب ہے۔ یہ عرس دراصل صاحب عرس کو دلہا بنانے کی تقریب ہے۔ ہر مرنے والے کا عرس نہیں منایا جاتا، عرس اس ہستی کا منایا جاتا ہے جو اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے۔ عرس اس ذات کا منایا جاتا ہے جو دنیا کو خیر باد کر کے اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے۔ آج کا دن حضرت خطیب دکن کے وصال کا دن ہے، یعنی آج کا دن حضرت خطیب دکن کا عرس کا دن ہے۔ یہ دن ان کے لیے عرس کا دن اس لیے ہے کہ آج کے دن وہ اس دنیا سے چل کر برزخ کی دنیا میں پہنچے اور مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار فرمایا۔ جس دن قبر میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس دن کو بولیے اس دن کو عرس کا دن کہتے ہیں، اس دن عرس کا دن کہتے ہیں۔ اور جس دن محب محبوب سے ملاقات کرتا ہے، عاشق معشوق سے ملاقات کرتا ہے، پھر آگے بڑھ کے کہوں کہ امتی نبی سے ملاقات کرتا ہے، وہ دن یقیناً عرس کا دن ہوگا۔ اور وہ دن ہم سب کے لیے بڑی عظمتوں والا دن ہے کہ نواسا خود چل کر کے اپنے نانا سے ملاقات کرتا ہوگا، نواسا خود چل کر کے اپنے نانا سے ملاقات کرتا ہوگا۔ اور عرس کے دن کی تشریح کی جائے تو اس کو شادی کا دن بھی کہتے ہیں، شادی کا دن بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں چونکہ الفاظ آئے نوم تنومت العروس، ہے نا، جب حضور علیہ السلام کا دیدار قبر میں نصیب ہوتا ہے تو فرشتے اس بندے خدا سے کہتے ہیں کہ سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ دلہن سوتی نہیں ہے، اپنے دلہے کے انتظار میں ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ بلا مثال بتایا گیا کہ قبر میں بندے خدا سے
اہلُاللہ سے، صالحین سے یہی کہا جاتا ہے کہ سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ ذرا تصور تو کرو کہ جس دن حضرت خطیب دکن عالم برزخ میں گئے، فرشتے آئے، پہلا سوال کیا، دوسرا سوال کیا، پھر تیسرا سوال ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں تشریف لائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت خطیب دکن نے احتراماً حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے؟ علماء توجہ کرے، مشائخ توجہ کرے، ان کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے؟ حضور کی طرف اشارہ کر کے جب سوال کیا گیا کہ اے بندے خدا، اس نورانی ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو خطیب دکن نے یقیناً یہی جواب فرشتوں کو عطا کیا ہوگا کہ اے فرشتوں، اس نورانی ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ وہی نورانی ہستی ہے جن کی شان و عظمت عمر بھر جلسوں میں بیان کیا کرتا تھا، یہ وہی عظیم ہستی ہیں جن کے فضائل، جن کے شمائل، جن کے خزائن عمر بھر جلسوں میں بیان کیا کرتا تھا۔ اے فرشتوں، ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ انہیں دیکھنے کے لیے تو دنیا چھوڑ کر کے یہاں قبر میں آیا ہوں، انہیں دیکھنے کے لیے تو دنیا چھوڑ کر کے قبر میں آیا ہوں۔ تو وہ دن، اسی دن خطیب دکن کے لیے بولیے عرس کا دن ہے۔ تو آج کا دن خطیب دکن کے لیے عرس کا دن اس لیے ہے کہ آج کے دن آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب عرس بنایا، اور ایسی شان سے بنایا کہ آپ کا روزہ دیکھو کیسے سجایا گیا ہے، کیسے سجایا گیا ہے۔ یہ مریدین، معتقدین نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے روزے کو سجایا ہے۔ یہ ہماری بصیرت ہے جو دیکھ رہی ہے، اور بصارت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ روشنی قبر انور کے اندر ہے، اس سے بھی زیادہ روشنی قبر انور کے اندر ہے۔ آج کاظم پاشا کا عرس کا دن ہے، مطلب یہ کہ آج کے دن انہیں دلہا بنایا گیا ہے، اور ان کا صحرا نجف سے آیا ہے۔ ان کا صحرا، بولیے سب مل کر بولیے، ان کا صحرا نجف سے آیا ہے۔ توجہ کرے، ان کا صحرا، ان کا صحرا نجف سے آیا ہے، رنگ بغداد کا ہے، اور خوشبو اجمیر کی ہے۔ ظالموں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ایسا کوئی دلہا ہے؟ ظالموں، یہ تو بتاؤ تمہارے پاس ایسا کوئی دلہا ہے؟ ہم سب حضرت خطیب دکن کی شخصیت پر ناز کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک خطیب اپنی خطابت پر خوش ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہر مقرر اپنی تقریر پہ خوش ہوتا ہے، ہر واعظ اپنے واعظ پہ خوش ہوتا ہے، مگر خطیب دکن کو ہم نے زمانہ طالب علمی سے دیکھا ہے۔ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ قاضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گواہ ہیں کہ خطیب دکن کی شخصیت ایسی نرالی تھی کہ آپ پر خطاب رشک کرتا تھا، آپ پر خطاب رشک کرتا تھا۔ جب آپ بولتے تھے، خدا کی قسم جب آپ بولتے تھے، خطاب کرتے تھے، میں علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا کہ آپ جب بولتے تھے، خطاب کرتے تھے،
تو سامع کی عقل کے، اس کے شعور کے، اس کے ادراک کے، اس کی سمجھ کے قریب جا کر کے خطاب کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے عالم کے لیے روایت درایت اپنی جگہ مقام رکھتی ہے، مگر حضرت خطیب دکن کی خطابت کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے خطاب میں ایک طرف علم کا سمندر نظر آتا تھا اور دوسری جانب عام فہم انداز میں اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ ایک ان پڑھ جاہل آدمی کی سمجھ میں بھی آپ کی بات آ جائے۔ یہ حضرت خطیب دکن کے خطاب کی خصوصیات تھی۔ اللہ نے ایسا آپ پر فضل و کرم فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم فرمائیے کہ حق آیا، باطل مٹا، اور یقیناً باطل مٹنے ہی کے لیے تھا، یہ باطل مٹنے ہی والا۔ توجہ، حضرت خطیب دکن کو ہم نے دیکھا کہ آپ حق گوئی اور بے باکی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، حق گوئی اور بے باکی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خطبہ کرام نے اس پر توجہ کی، اس پر گفتگو کی۔ آپ حق گوئی اور بے باکی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کی ذات والا صفات سے سنیت کو بڑا فروغ ملا، بڑی طاقت ملی سنیت۔ جیسا کہ محترم ممشاد بادشاہ فرما رہے تھے، وہابیت کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہے۔ خدمات کا یہ عالم جناب والا کہ حضرت خطیب دکن کا جہاں جلسہ ہوتا، جہاں پروگرام ہوتا، اس علاقے میں ایسے لگتا تھا جیسے آج وہاں عید کا دن ہے، ایسے لگتا تھا کہ آج وہاں عید کا دن ہے۔ جمع غفیر تا حد نگاہ دیکھیے مجمع۔ آپ لوگوں میں سے بہت کم کو پتا ہے، علماء کرام جانتے ہوں گے، حضرت خطیب دکن سے ہمارے علاقے میں مسلمان تو خطاب سنتے ہی تھے، غیر مسلم بھی آ کر کے آپ کا خطاب سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کمال ہم نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے، بہت کم لوگوں میں دیکھا۔ آپ کا خطاب سننے کے لیے غیر مسلم بھی آ کر بیٹھتے تھے۔ اور رد وہابیت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، مگر میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، مشائخ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ آج سے کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال قبل، وہی ہمارا طالب علمی کا زمانہ ختم ہوا تھا اور دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، 25 سال قبل آپ نے ناسبیت اور خارجیت کے فتنے سے متعلق پیش گوئی فرمائی تھی۔ اس وقت تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس وقت تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ دھیرے دھیرے حالات جیسے بدلتے گئے، ہم بھی بہت قریب سے اہل سنت کے اندر موجود اس وائرس کو جاننے سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ بات دیر سے سمجھ میں آئی، مگر سمجھ میں آئی، اس لیے کہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے محفل میں، مجلس میں، تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ علی پاشا گواہ، حسنین پاشا، شبر پاشا، ممشاد پاشا، رضوان پاشا تشریف نہیں لائے شاید، رضوان پاشا مجلس میں وہ بھی رہا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد رات 10:30 11 ساڑھے 11 بجے گفتگو شروع ہو گئی تو سمجھ لیں کہ فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ گھنٹوں انہی موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، گھنٹوں۔ اور ایسی میں تو اکثر حضرت سے پوچھتا تھا کہ حضرت یہ ساری باتیں جو آپ کرتے رہتے ہو، گفتگو کرتے رہتے ہو، آپ کو مطالعے کا وقت کب ملتا ہے؟ مطالعے کا وقت کب ملتا ہے؟ کتاب آپ کب دیکھتے ہیں؟ آپ یقین جانیں کہ جب روایت اور درایت پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ روایت درایت پر انہیں کمانڈ حاصل ہے۔ جرح و تعدیل پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا کوئی مثل نہیں۔ متن پر حاشیے پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی جیسی گہری نظر اور کسی کی نہیں ہے۔ راویوں پر گفتگو، حدیث کی صحت پر گفتگو، حدیث کے درجے پر گفتگو، اللہ اکبر، اتنی گہرائی میں جا کر حضرت خطیب دکن علمی موضوعات پر گفتگو کرتے تھے۔
ہمیں رشک ہوتا تھا. میں بسا اوقات علی پاشا سے کہتا تھا کہ آپ ان ساری باتوں کو ریکارڈ کریں ان ساری باتوں کو. یہ قیمتی باتیں ہیں, بیچ بہا باتیں ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں ہے, ان کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ یقین جانے کہ بیٹھ کر کے مجلس میں جب گفتگو فرماتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے نجف سے مولا کا اور بغداد سے پیران پیر کا فیضان جاری ہو گیا ہے. یقین جانے نجف سے مولا کا اور بغداد سے پیران پیر کا فیضان جاری ہو گیا ہے. بات بات میں بات نکالنا, بات بات میں بات پیش کرنا, اور دلیل اتنی مضبوط کہ ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے یہ ممکن ہے, مگر کاظم پاشا کی دلیل اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی. کاظم پاشا کی دلیل اپنی جگہ ہلتی نہیں تھی. ایک موقع پر گفتگو چلی نعرہ حیدری پر, اشرف بھائی نعرہ حیدری پر گفتگو چلی, اور یہاں آپ کو تو اور زیادہ نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کرنی چاہیے, اور نعرہ حیدری سے متعلق آپ یقین جانے کی گھنٹوں گفتگو ہوتی تھی. تو آپ فرماتے تھے, اور بڑی پیاری بات, اور بار بار اس بات کو ہم جہاں جہاں پہنچے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم بھی عرض کرتے رہے, اور بات سمجھ میں آنے والی ہے. تو یہی کہا جاتا تھا مولویوں نے یہی سبق دیا, یہی پڑھایا, یہی بتایا. اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں کہ دو ہی نعرے, ایک نعرہ تکبیر اور ایک نعرہ رسالت. بعض مولوی جو خارجیت اور ناصبیت کے وائرس سے متاثر رہا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ نعرہ حیدری آپ نے ایک تیسرا نعرہ کہاں سے ایجاد کیا, یہ تیسرا نعرہ کہاں سے ایجاد کیا. بتائیں ہم آپ کو, نعرہ حیدری پر گفتگو ہوتی تھی, بیٹھ کر کے مجلس میں آپ گفتگو فرماتے تھے, اور بڑی زبردست گفتگو, دلائل براہین کے ساتھ گفتگو, اس کا ماحصل آپ کو بتا رہا ہوں. آپ فرماتے تھے کہ سنو, یہ تیسرا نعرہ نہیں ہے نعرہ حیدری, یہی تو اصل نعرہ ہے. یہ تیسرا نعرہ یا نیا نعرہ نہیں ہے. نعرہ حیدری وہ نعرہ ہے جس نعرے سے اللہ کو پیار ہے, جس نعرے سے اللہ کے رسول کو پیار ہے. اور بڑے دل نواز انداز میں سمجھاتے تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہیں, حیدرآباد والوں بہت غور سے سننا, اطراف اطناف سے جہاں کہیں سے آپ آئے ہیں, یہ حضرت خطیب دکن کی بارگاہ سے تبرک سمجھ کر کے لے جانا, فیضان سمجھ کے لے جانا. آپ فرماتے تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہیں تو اس نعرے سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. فرماتے تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہیں تو اس نعرے سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. نعرہ رسالت کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہیں تو اس نعرے سے خوش عقیدہ اور بد عقیدہ کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. اور نعرہ حیدری کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہیں تو یہ نعرہ ایسا عظیم نعرہ ہے کہ اس نعرے کی صداؤں سے یہ فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ کون وفادار ہے اور کون غدار ہے. سب مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کریں, اس لیے کہ یہ نعرہ حیدری دکن میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پورے عالم اہل سنت کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ, کسی نے یہ نعرہ لگانے کی عادت عوام اہل سنت کو عطا کی ہے, سمجھایا ہے, بتایا ہے, تو وہ حضرت خطیب دکن ہے. وہ حضرت خطیب دکن ہے. سب مل کر میرے ساتھ نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کریں. نعرہ حیدری, ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور میرا تعلق حضرت خطیب دکن سے اتنا مضبوط تھا, ہے اور رہے گا کہ آج آپ جس عقیدت اور محبت کے ساتھ نعرہ حیدری کی صداؤں کو اپنے ہاتھ بلند کر کے پیش کر رہے ہو, یقیناً حضرت خطیب دکن اپنی قبر میں بھی نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کر رہے ہیں.
اللہ اکبر، یہ نعرہ اتنا عظیم نعرہ ہے، اس نعرے کو کبھی بولیے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ نعرہ لگائیں گے نا انشاءاللہ، ہر جگہ یہ نعرہ آپ لگائیں گے، ہر جگہ اس نعرے کی صدائیں آپ بلند کریں گے۔ حضرت خطیب دکن نے ہم سب سے بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے قیام اور پھر اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی کارکردگی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ خدا صوفی کانفرنس میں آپ نے شرکت کی، بڑا زبردست خطاب آپ نے فرمایا۔ اشرف میاں کو بھی بڑی دعاؤں سے نوازتے تھے، بورڈ کے تمام ذمہ داروں کو بڑی دعاؤں سے نوازتے تھے، بہت خوش رہتے تھے کہ آزادی ہند کے بعد قومی سطح پر اہل سنت و جماعت کا ایک نمائندہ بورڈ وجود میں آیا ہے۔ بڑی دعاؤں سے نوازتے تھے، بڑی دعاؤں سے۔ آپ یقین جانیں حضرت خطیب دکن نے ہم سب سے ایسی محبت فرمائی، ایسے خرد نواز تھے، ایسی شفقت فرماتے تھے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنے کو ہم اپنے لیے شرف محسوس کرتے تھے۔ بڑی دعاؤں سے آپ ہم سب کو سرفراز فرماتے تھے۔ یہ چند کلمات تھے جو حضرت خطیب دکن کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں نے بطور عقیدت اور محبت پیش کیے ہیں، اور جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں، قطعی طور پر کوئی مبالغہ نہیں ہے نا۔ اور نعرہ حیدری کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یقین جانیں حضرت حیدر کرار کے فیوز و برکات اور حضرت حیدر کرار کا مزاج، آپ کا رنگ اور آپ کا جاہ و جلال حضرت خطیب دکن کی شخصیت سے ظاہر ہوتا تھا۔ حیدر کہتے کسے پتہ ہے آپ کو؟ شیر ببر، شیر نہیں، شیر ببر کہتے کسے؟ شیر ببر۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ وہابیت آپ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ یہ تو مشکل کام تھا مگر پھر بھی آسان، اس لیے کہ دشمن کھلا ہوا ہے، سب جانتے تھے۔ ناسبیت اور خارجیت کا وائرس جو اہل سنت میں گھس کر کے آیا ہے، اس وائرس کو بے نقاب آپ نے کیا، اور جتنے ناسبی اور خارجی مولوی ہو یا پیر ہو یا مرید ہو یا شاگرد ہو، کسی بھی شکل و صورت میں، کسی بھی بھیس میں ہو، خواہ مدرسے میں ہو، خواہ خانقاہ میں ہو، خواہ دارالافتاء میں ہو، حدیث پڑھاتا ہو، صرف نحو پڑھاتا ہو، فقہ پڑھاتا ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت حیدر کرار کے اس ثبوت کے نام سے وہابیت کے ساتھ ساتھ ناسبیت اور خارجیت کانپتی تھی۔ ہر سطح کی ناسبیت، ہر سطح کی خارجیت کانپتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہمیں یقین نہیں تھا، یقین ہوا بھی نہیں کہ اتنی جلد آپ اس دنیا کو رخصت کر جائیں گے۔ یقین ہی نہیں ہوا، یقین ہی نہیں ہوا۔ اللہ، آپ میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضرت خطیب دکن کی ابھی ہمیں ضرورت تھی۔ ظاہری طور پر بتا رہے ہیں آپ کو ابھی ضرورت ہے، روحانی فیضان تو صبح قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، مگر ظاہری طور پر ابھی حضرت خطیب دکن کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، نہ ہم اتنے بڑے ہیں، نہ علی پاشا اتنے بڑے ہیں۔ حضرت خطیب دکن کی سرپرستی کی ہمیں بے حد ضرورت تھی۔ اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس کمی کو قطعی طور پر بتا رہے ہیں آپ کو، اس کمی کو قطعی طور پر کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ بالخصوص یہ دور ہمیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کرونا وائرس، یہ کووڈ-19، یہ وہ، اس سے ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے، اتنا ڈر نہیں ہے، اتنا ڈر نہیں، جانا ہے ہی ہم سب کو اس دنیا سے، مگر ہم سب بے حد پریشان، فکر مند رہتے ہیں خارجیت اور ناسبیت کے وائرس سے۔ خارجیت اور ناسبیت کے وائرس سے یاد رکھیے، کرونا وائرس جان لے لیتا ہے
مگر یہ ناسبیت کا اور خارجیت کا وائرس جو اہل سنت کے اندر آیا ہے، یہ ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور اس وائرس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو دنیا میں سب سے بڑا اینٹی وائرس کا کام اگر کوئی شخصیت کرتی تھی تو وہ حضرت خطیب دکن تھے، وہ حضرت خطیب دکن تھے، یاد رکھیے حضرت خطیب دکن تھے۔ آپ کی کمی ہمیں قدم قدم پہ محسوس ہوگی، مگر آگے چل کے ہم مطمئن اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہم سب کو جو سبق پڑھایا ہے وہ بڑی مضبوطی سے پڑھایا ہے، بڑی مضبوطی سے۔ شبر پاشا خطاب کر رہے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کورٹ ہال میں آرگومنٹ کرنے والا یہ ایڈوکیٹ یہاں مائک پہ کھڑے ہو کر کے خطاب کر رہا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ دل سے دعائیں دی۔ علی پاشا کے صاحبزادے نے خطاب کیا، روح خوش ہو گئی، اللہ اکبر۔ اب ہم مطمئن اس حوالے سے بھی رہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ ہمیں پڑھایا ہے، جو کچھ ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ یہ جو ٹیم ہماری ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی، انشاءاللہ باذن اللہ وقت کے بڑے سے بڑے خارجی فتنے اور وقت کے بڑے بڑے ناسبی فتنے سے جم کر مقابلہ کرنے کی اور انہیں شکست فاش دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم جاری رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ کام